اگر دولت رکھنے کی جگہ ہے تو اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی۔ خدا کی قسم 15 منٹ میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو میری بہنوں، یہ عمل کرنے سے اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا۔ اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں بھی لازمی پڑھیں، اور میرے جو بھائی ہیں مرد حضرات ہیں وہ بھی اتوار کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ جو بھائی بہن اپنی پوری زندگی میں صرف ایک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر اگلے اتوار کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اگلا اتوار آئے اور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں۔ اس وظیفے کی میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو فائدہ پتہ چل جائے تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے کہیں گے کیا ہم روزانہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں نہیں، جو وظیفہ جس دن پڑھنا ہے اسی دن پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے۔ اب آپ کو اتوار کے دن صبح دوپہر شام جب یہ ویڈیو آپ کو ملے، آپ لوگ اتوار کے دن پوری دنیا میں جہاں کہیں جس کونے میں جس گاؤں میں جس ملک میں پوری دنیا میں جب آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان پر ہو تو وہاں پر پڑھ لو، کہیں بھی آپ موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا اور یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، فوری طور پر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کی مراد بھی پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا دل بالکل جھوٹا مت کرنا، یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہو تو صبح کے وقت اتوار والے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو دوپہر میں پڑھ لو، چاہو تو شام میں پڑھ لو، چاہے تو شام میں رات میں کسی بھی وقت سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ ایک تسبیح یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ایسے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت یہ پیسہ اچانک اتنا زیادہ ہمارے پاس کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ میں اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، وہ میرے بھائی بہن جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شدید پریشان ہیں، ہمارے مالی حالات بہت خراب ہیں، ہم پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہماری ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ میں نے جس کو بتایا آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا، جس کو میں نے بتایا اس طریقے سے راتوں رات اس کی زندگی اس عمل سے بدل گئی۔ کل تک جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، کل تک جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس کے حالات بدل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی، اس کے نصیب چمک گئے، غریبی امیری میں بدل گئی، فقیری بادشاہت میں بدل گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، مایوس مت ہونا۔ میری بہنیں اکثر جو ہیں وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں، مایوسی کو چھوڑ دیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، تو بھی آپ اس وظیفے کو اتوار کے دن لازمی پڑھ لینا۔ اب میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں آپ کو یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں، بالکل اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو چھوڑ کر بالکل مت جائیے گا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا میرے پیارے اللہ، جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو پریشان ہیں، ان کی جو پریشانی ہے میرے مولا، ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں۔ میرے مولا جو بھائی بہن ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جو نہیں بھی دیکھ رہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان میرے بھائی بہن پریشان ہیں، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، ہمیں نیک ہدایت دے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب میرے بھائی بہن ساتھ ساتھ آمین بھی لازمی کہہ دیں، کیا پتہ کسی کی ایک آمین سے کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے۔ اتوار کے دن آپ لوگ صرف پابندی یہ ہے کہ اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ اب کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں،
فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا نماز کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھا بھول گئے ہو تو پھر آپ اتوار کے دن پورے دن کہیں بھی چلتے پھرتے آپ لوگ گھر میں، دکان میں، جہاں کہیں موجود ہوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ آج کل پوری دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے۔ جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو نتیجہ بھی غلط آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کے حل کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ عمل بہت مجرب، اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں بلکہ حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ دن یا رات ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیں اور پابندی کے ساتھ اللہ کے اس ناموں کا وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی حاجات بھی پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو، فرض کی نماز پابندی سے پڑھو اور فرض، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا۔ پھر وہ جب پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمشار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس گماشتو نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوم، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ یہ شرائط اس وقت ہے جب مصیبت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے کے
के लिए बैठे तो आप लोग दरूद पाक लाजमी पढ़ें। दरूद पाक मेरे भाइयों मेरी बहनों, दरूद पाक के इतने फायदे हैं कि आप लोग जो है वो अगर एक मर्तबा दरूद पाक शुरू में पढ़ लें और एक मर्तबा आखिर में दरूद पाक पढ़ के जो बीच में दरमियान में वज़ाइफ बताए जाते हैं आप पढ़ लें तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दरूद पाक की ही इतनी फजीलत है, बरकत है कि आप लोग इससे ही माला माल हो जाएंगे। तो आप लोगों का वजीफे में ज्यादा असर भी हो जाता है जब आप लोग अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लेते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मरतबा दरूद पाक पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा आपको पढ़ना हो तो भी पढ़ सकते हैं, पाबंदी नहीं, लेकिन कम से कम आपको एक मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ लेना है। एक बार मेरे साथ दरूद पाक पे पढ़िए ताकि सवाब मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मेरे अजीज साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्गों, जब आप लोगों ने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आप लोगों को 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। पहले एक वजीफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीनों आसान से वज़ाइफ हैं। जो भाई बहन मेरे पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लेंगे। पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है, पहला वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, या नाफिउ। इस वजीफे को आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इतवार का जो आज का अमल है इसमें पहले नंबर पर दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको सीधे हाथ पे आप इस वजीफे को पढ़ लें। या नाफिउ का वजीफा है, ये आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या नाफिउ, ये वजीफा या नाफिउ का मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों आपको 11 मरतबा सबसे पहले पढ़ लेना है। जब ये वजीफा 11 मरतबा या नाफिउ पढ़ लें तो मेरे अजीज साथियों मेरी प्यारी बहनों, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को अब जो वजीफा पढ़ना है ये वजीफा भी आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। ये वजीफा है अस्तगफिरुल्लाह 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 का वजीफा सीधे हाथ पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। ये वजीफा आपको आज के अमल में 2nd नंबर पर पढ़ना है और इस वजीफे को, ये जो अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है, ये वजीफा आपको सिर्फ 11 मरतबा ही पढ़ लेना है। 11 मरतबा ये वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ लो तो आखिर में जो वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को भी आप लोग तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें। ये वजीफा है या कबीरू या कबीरू या कबीरू। तमाम वज़ाइफ आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को अगर पढ़ना नहीं आता तो इतवार वाले दिन वीडियो चला दीजिएगा और मेरे साथ साथ भी वजीफा आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आखिरी वजीफा आप लोगों को कितनी बार पढ़ना है, ये वजीफा या कबीरू का आपको सबसे आखिर में 21 मरतबा पढ़ लेना है। जब 21 मरतबा ये वजीफा भी पढ़ लो उसके बाद फौरन जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ के अल्लाह पाक से हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लेनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माउल हुस्ना में से एक नाम अन्नाफिउ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है। अन्नाफिउ का मायने है कि नफे का मालिक, सफर में सलामती और जुमला अमूर में नफा हासिल करने के लिए या नाफिउ का विर्द इंतहाई मुजर्रिब व मकबूल है। या नाफिउ का विर्द करने के बेशुमार फवाइद व तासीरात और फजाइल हैं। अगर कोई शख्स कश्ती या फिर समंदरी जहाज में सफर कर रहा हो तो उसको चाहिए कि या नाफिउ के वजीफे का रोजाना मामूल बना ले। इससे उसकी कश्ती या जहाज हर किस्म की आफत मुसीबत और बला से महफूज रहेगा और अमन सलामती के साथ किनारे पर लग जाएगा। किसी नेक और जायज काम के लिए शुरू में 41 मरतबा या नाफिउ पढ़ने से वो काम हस्बे मंशा अंजाम खैर को पहुंच जाएगा। या नाफिउ का विर्द करते वक्त उसके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर या नाफिउ का विर्द 100 मरतबा हर रोज करें। या नाफिउ के विर्द को आप हस्बे तौफीक और हस्बे जरूरत 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन या इससे भी ज्यादा अरसे तक के लिए जारी रख सकते हैं।